نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے 40 سال اس انداز سے گزارے کہ رہتی دنیا تک کے جتنے لیڈر معاون جننے ہیں یا جو جنے، ان سب کو ایک سبق دیا کہ دنیا کو سمجھانے کے لیے، دنیا کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، دنیا کو اپنے متبعین کی صف میں شامل کرنے کے لیے سب سے پہلے خود ہر اعتبار سے پرفیکٹ بننا پڑتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھر صادق اور امین لوگ کہنے لگے۔ آپ نے غاروں میں جا کر راتیں گزارنا شروع کی، کیونکہ جیسے جیسے 40 سال کی عمر پوری ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ اللہ رب العزت کی طرف مزید بڑھ گیا۔ تو تنہائی آپ اختیار فرماتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان معلق، وہ آپ کو نظر آیا۔ دوسری روایت میں یوں بھی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کی، اقرا، پڑھیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے گلے سے لگایا، سینے لگا کے زور سے دبایا، اتنا دبایا کہ طاقت جواب دے گئی۔ اب یہاں کچھ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جواب دے گئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ جبریل کی طاقت جواب دے گئی۔ خوب دبانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہتے ہیں، اقرا، پڑھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر دبایا، پھر تیسری مرتبہ جب یوں کہا نا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سے جواب یہ تھا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ مینوں آتا ہی نہیں، مجھے نہیں آتا بھائی، میں کیا پڑھوں، میں تو ان پڑھ ہوں معاذ اللہ۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جبریل میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے تو دادے نے دعائیں یہی کی تھی کہ مولا کریم ایسا بھیج جو ان کو بھی پڑھا دے۔ ان کو اپنی پڑھائی پہ بڑا ناز ہے، اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے، ایسا بھیج جو ان کو بھی پڑھائے۔ اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام کیوں ہے امی؟ آپ کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ امی کا ایک معنی ان پڑھ، تو ان پڑھ ایک ہمارا ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے۔ ان پڑھ کا ایک معنی ہے کہ جس نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہے۔ تو اب اپنی اپنی مرضی ہے، جس کا عشق، جس کی محبت رسول یہ کہتی ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام دنیا سے نہیں پڑھے، ویسے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہی ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بولے ہوں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہوگا، میں عرض کرتا ہوں یہاں پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، ما انا بقارئ، مولوی جان بوجھ کے ٹانگ اڑاتا ہے کہ نبی نے کہا کہ میں نہ پڑھوں، جبکہ قاری کا مطلب ہے پڑھنے والا۔ سرکار نے فرمایا جبریل میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو جبریل نے پوچھا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، مولا کریم یہاں تو ماجرا یہ لگا، میں کہہ رہا ہوں پڑھے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہوگا جبریل پورا کہنا۔ 3 مرتبہ جبریل نے کہا اقرا، سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ۔ تو جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق،
اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. پھر سرکار نے پڑھ لیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کو آتا ہی نہیں تھا؟ نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو بتایا کہ جبریل میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھانے والا ہوں. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولے، اور پھر سرکار نے جب علم، اچھا یہاں یہ بھی باتیں کی جاتی ہیں کہ نبی کو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت، نبی پریشان ہو گئے. اچھا پریشان ہونے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے پاس کون آ گیا، اس لیے پریشان ہوئے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ محبوب تو رب کی ملاقات چاہتے تھے. سبحان اللہ. اب آپ کو لاکھ کی امید ہو اور آپ کو 10,000 دے دیا جائے، پریشانی تو ہوتی ہے نا. تو محبوب تو رسول اللہ تعالیٰ کی لقاء، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے شوق میں تھے، اور وہ جبریل آئے درمیان میں، تو محبوب اس وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں. یہ اپنی اپنی محبت کی بات ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم واپس تشریف لا رہے، گھر آتے ہی فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. سرکار نے چادر اوڑھ لی، پسینہ تھا، چادر اوڑھی. آپ نے چادر اوڑھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منظر دیکھا تو آپ نے کہا پریشان نہ ہو، کیا ہوا ہے؟ آپ نے بتایا کہ مجھے اس طرح ایک فرشتہ نظر آیا. تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، آپ تو غریبوں کے سہارا ہیں، آپ تو خود دوسروں کے سہارا ہیں، آپ کو کوئی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو جب چادر اوڑھی تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر. سبحان اللہ. وہ محبوب کی اداؤں کو پھر بیان کر کے رب تعالیٰ نے خطاب کیا. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس آئی. ورقہ بن نوفل کو آ کے بتایا کہ یہ ان کی بات سنیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ یہ وہی ہے جو پہلے نبیوں کے پاس بھی آتا رہا. سبحان اللہ. کمال نہیں نا کہ مولوی کہتا ساڑھے نبی نہیں پتا، نبی نے اس وقت تک نہیں پتا سی تو ورقہ بن نوفل نو پتا سی. عقل پتہ نہیں گھاس کھانے گئی ہوئی ہے. بیوقوف ورقہ بن نوفل کہتا ہے کہ یہ وہی ہے، کاش اس وقت تک میں زندہ ہوں جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حیرانگی سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ان کو نکال دے گی؟ نے کہا ہاں. بات تو صحیح کی تھی نا اس نے، بات تو صحیح کہی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا اندازہ اس لفظ سے نہ لگائیں کہ آپ امی ہیں. آپ امی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ کل کو قیامت تک کوئی کافر، کوئی دہریہ یہ نہ کہے کہ وہ پڑھے لکھے تھے اس لیے ان کی بولی اچھی تھی. وہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے اتنا پڑھا ہوا تھا اس لیے بولتے تھے، اس لیے کہانیاں بناتے تھے، اس لیے قصے گھڑتے تھے. اللہ نے تو اس لیے امی رکھا، اور ہم کلمہ پڑھ کے ان کو کیا کہنے لگے؟ ساڈے رنگے سی کیونکہ پڑھے نہیں سی گئے. کیتی گفتار سی مدنی ڈھولے جدوں، بول میٹھے میٹھے سونے بولے جدوں، بول میٹھے میٹھے سونے بولے جدوں، راز کن دے سی امی نے کھولے جدوں، راز کن دے سی امی نے کھولے جدوں، سب کتاباں پڑھے ویکھ دے رہ گئے، راز کن دے سی امی نے کھولے جدوں، سب کتاباں پڑھے ویکھ دے رہ گئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا جبریل میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو پڑھانے کے لیے آیا ہوں.